خشک سردی سے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ شہر میں آج وقفے وقفے سے بادل برسنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش کے باعث موسمی بیماریوں میں کمی واقع ہوگی۔ باغوں کا شہر فضائی آلودگی کے شکنجے میں۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس سے 400 سے زائد ریکارڈ۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام، خشک، کھانسی اور سانس کی بیماریاں عام۔ ڈاکٹرز کا احتیاط کا مشورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملکی امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا ملک میں امن و امان کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر اظہار خیال۔ اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے اپنے ہی گھر پر حملہ کرنا یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دیکھیے، ہم بات چیت کے قائل ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بات چیت کرنا جانتے بھی ہیں، چاہتے بھی ہیں، مگر جہاں سیاسی دہشت گردی ہوگی، جہاں پہ سیاست کی آڑ میں ملک پر حملے ہوں گے، سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں، پاکستان سب سے پہلے ہے کہ سیاسی دہشت گردی نہیں چل سکتی۔ اور جو ماسٹر مائنڈ تھا 9 مئی کا، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی سزا ہوگی، کیونکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ سیاست کی آڑ میں ملک پر حملے کرنے والوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سانحہ 9 مئی ناقابل معافی جرم ہے۔ ماسٹر مائنڈ کو سزا ضرور ملے گی۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گھن گرج، کہا کہ پی ٹی آئی نے ملکی دفاع اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مسلح افواج کی یادگاروں پر حملے کر کے دشمن کے خواب کو پورا کیا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات کے قائل ہیں۔ بات چیت اور مکالمے سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ سیاسی دہشت گردی کسی کو نہیں کرنے دیں گے۔ انبیاء کی سرزمین ہے، اس سرزمین پر اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس حکومت کو تو جرأت نہیں کہ ایسی کوئی بات کرے، تو ہم مسلسل فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسرائیل چاہے فلسطین پہ حملہ کر رہا ہے، چاہے لبنان میں کر رہا ہے، چاہے شام میں کر رہا ہے، وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ یہودی لابی منصوبہ بندی سے فلسطین پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا فلسطین زندہ باد کانفرنس سے خطاب، کہا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف پروپیگنڈا بند نہ ہوا تو دھرنا ہوگا۔ بلوچستان چل رہا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، حکومت ریٹ نہیں کہیں نظر آتی۔ پاکستان قدرتی معدنیات سے مالا مال ہے، لیکن عوام ان سے محروم ہے۔ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کے اندر بہتری آئے، پاکستان کا ٹورزم جس کی طرف یہ حضرات قدم بڑھا رہے ہیں، جسے ہم اسلامک ٹورزم کہتے ہیں۔ یہاں سے لوگ سمرقند و بخارا اور یہاں سے لوگ مصر اور اردن، اگر ہم اپنی تہذیب، اپنے دین، اپنے لوگوں سے متصل ہیں۔ حکومت پاکستان مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ سب چاہتے ہیں کہ ملک میں سرمایہ کاری آئے اور ترقی ہو۔ امت مسلمہ کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا سیمینار سے خطاب، کہا کہ کوئی بھکاری اور منشیات فروش حج اور عمرے کے روپ میں نہیں جانے دیں گے۔ اقوام متحدہ کو غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لینا چاہیے۔ سفر بے نظیر کے لیے اسٹریٹجک مینجمنٹ سب کمیٹی قائم۔ کنوینر ایس ایم سی شہزاد سعید چیمہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 13 رکنی کمیٹی میں محسن ملہی، یاسر بارہ، آصف بلوچ، حافظ سامر شہزاد، نادیہ شاہ اور یاسمین فاروق شامل۔ گورنر ہاؤس اور ریلوے کے لیے احسن عباس رضوی فوکل پرسن مقرر۔ شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے تقریبات کا آغاز۔ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن لاہور کے الحمرہ سے گورنر ہاؤس تک مشعل بردار موٹر سائیکل ریلی، جیالوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فضا جی اے بھٹو کے نعروں سے گونجتی رہی۔
ज़र मुबादला की बचत मोबाइल फ़ोन की दरामद में कमी आ गई। रवां साल 5 माह में दरामद में 7.52% कमी हुई। गुज़श्ता साल 61 करोड़ 69 लाख 18 हज़ार डॉलर्स के मोबाइल दरामद किए गए। रवां साल 57 करोड़ 1 लाख 67 हज़ार डॉलर्स के मोबाइल फ़ोन मंगवाए गए। लंडा बाजार में भी महंगाई का बाजार गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए शहरियों का रश। जैकेट, शर्ट समेत गर्म मलबूसात तो दस्तयाब, कीमत गरीब की खरीद से बाहर। सस्ती खरीदारी के लिए आने वालों का लंडा बाजार में भी महंगाई होने का शिकवा। रश भी काफ़ी कम हुआ हुआ है और बेसिक महंगाई की वजह से मामला मुल्क के भी ख़राब हुए हैं और हम सब के भी ख़राब हुए हैं। तो इस वजह से जो पहले था 10,000 रुपये का वो 20,000 रुपये का मिल रहा है। इस वजह से बस महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। 5 रुपये की चीज़ थी अब वो 10 रुपये की मिल रही है। अगर पहले 50 की मिलती थी अब 100 की है। ऐसे बेसिक डबल पे रेट है। DC लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास। इंसदाद पोलियो मुहिम के 6ठे रोज़ की कारकर्दगी का जायजा लिया। अब तक 22,23,134 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। कहा कि 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का हदफ पूरा किया जाएगा। पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का सिलसिला जारी। इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने 47 अफसरान को इंस्पेक्टर ओहदे के रैंक लगाए। IG के इंस्पेक्टर्स और उनके अहल खाना को मुबारकबाद। पुलिस खिदमत मराकिज़ में शहरियों को डिजिटल खिदमात की फरहमी। रवां साल 25 लाख से ज़ायद शहरियों ने खिदमत मराकिज़ से पुलिसिंग सर्विसेज हासिल की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि खिदमत मराकिज़ पब्लिक सर्विस डिलीवरी का शानदार प्रोजेक्ट है। इदारे तालीमात कुरान पाक के ज़ेर एहतमाम 25वीं सालाना तालीमी कुरान कॉन्फ्रेंस तकरीब में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। प्रिंसिपल इदारे तालीमात कुरान पाकिस्तान मुफ्ती डॉक्टर बशीर अहमद ने दीन इस्लाम की तालीमात को ज़िंदगी के हर पहलू से अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। लाहौर में रंगारंग ब्राइडल फैशन वीक तमाम तर आनाइयों के साथ इख्तिताम पसीर। नामवर शोबिज स्टार और मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बखेरे। अदाकारा मावरा हुसैन, हरीम फारूक और गुलकार अली जफर की परफॉर्मेंस ने फैशन शो को 4 चांद लगा दिए।